بات ہو رہی تھی قوت برداشت کی۔ گروپ میں نے ڈاکٹر نبیہہ کی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں انہوں نے بتایا ہوا تھا، وہ بول رہی تھی کہ آج کل کی عورت میں برداشت بالکل نہیں رہی، راضی بھی نہیں ہوتی، مطمئن بھی نہیں ہوتی، خوش بھی نہیں ہوتی اور برداشت بھی نہیں کرتی، تو اس کی وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں، گھر بگڑ جاتے ہیں، نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ میں نے وہ گروپ اپنے فیمیل واٹس ایپ گروپ میں شیئر کی تو وہاں پہ گرلز نے ڈسکشن سٹارٹ کر دی۔ کئی گرلز نے اس سے ایگری کیا، جنہوں نے نہیں ایگری کیا اس کی زیادہ وجہ یہ تھی کہ ان کا ایکسپوجر نہیں تھا ایسی لڑکیوں کی طرف یا ایسے، اور جن لڑکیوں کا ایکسپوجر تھا، کچھ جو باہر جاب کرتی ہیں، پڑھاتی ہیں، انہوں نے اس سے مکمل ایگری کیا کہ ہاں سر ایسی بات ہے، آج کل کی لڑکیوں میں، عورتوں میں برداشت کی وہ پاور نہیں رہی، راضی ہونا، خوش ہونا، مطمئن ہونا وہ بڑا پرابلم کا شکار ہے۔ واصف صاحب کا قول ہے کہ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ دس از کاشف شہزاد، آئی ایم این آئلٹس ٹرینر، آئی ٹیچ آئلٹس آن لائن اینڈ آف لائن، اینڈ وی آر ورکنگ in the name of Powerful Educational Services in Gujarat. I am here with a video of life learnings with Kashif. ویڈیو کی ڈیٹیل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ برداشت کو صرف عورتوں کے ساتھ ہی کیوں ریلیٹ کیا جا رہا ہے؟ کیا صرف برداشت عورتوں کے لیے ہے؟ کیا مردوں کے لیے کوئی برداشت نہیں ہے؟ کیا مردوں کو برداشت نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل ہے، مردوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ دیکھیں، کوئی بھی بات یاد رکھیے گا، میں ویڈیو بناتا ہوں، کسی بھی چیز پہ اپنی ایک حقیر سی رائے دیتا ہوں یا اپنے اساتذہ کی تعلیمات کی روشنی میں اگر میں کوئی بھی بات کرتا ہوں تو میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں بائسڈ نہ ہوں، میں مرد اور عورت کو اکٹھا رکھ کے چلوں۔ لیکن ہاں، آپ شاید کسی جگہ پہ ٹھیک ہے کہ کچھ باتیں زیادہ تر اپلائی فیمیلز پہ ہوتی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیونکہ عورت ایک کسی بھی گھر کی سینٹرل یونٹ ہے، ماں کی حیثیت سے یا بیوی کی حیثیت سے۔ یہ دو بڑے کروشل رشتے ہیں، کیونکہ پہلے وہ بیوی بنتی ہے، پھر وہ ماں بنتی ہے۔ ماں کا رشتہ بھی بعد میں آتا ہے، پہلے بیوی کا رشتہ آتا ہے۔ تو اگر فار ایگزامپل وہ اچھی بیوی ہی نہیں بن سکی تو وہ اچھی ماں کیسے بنے گی؟ اس میں کوئی شک نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے معاشرے کے مرد بڑے آئیڈیل ہیں، بڑے ظرف والے ہیں، بڑی برداشت والے ہیں، بڑا خوش رکھتے ہیں، نہیں، پرابلم ہے اس سائڈ پہ، بالکل ہیں، مردوں کی سائڈ پہ بھی پرابلم ہے، لیکن ہم اس کو بہت زیادہ ڈیپلی، آپ اس کو پرسنل نہیں لینا آپ نے کہ یہ جی میں ایم ٹاکنگ اباؤٹ گرلز اور آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا میلز۔ بات عورتوں سے گھوم کے مردوں پہ آتی ہے اور بات مردوں سے گھوم کے عورتوں پہ جاتی ہے۔ عورتوں کو کیوں میں سٹارٹ میں لے کے آیا ہوں، ٹاپک کے سٹارٹ پہ میں نے کیوں عورتوں کو ڈسکس کیا؟ کیونکہ عورت سے ہی سارے رشتے سٹارٹ ہوتے ہیں، عورت سے ہی ساری چیزیں سٹارٹ ہوتی ہیں۔ اگر عورت کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، برداشت نہیں ہے، مطمئن ہونا نہیں ہے، شکر نہیں ہے، تو یہ چیزیں اس کی اولاد میں ٹرانسفر ہوں گی۔ یہ تو بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ کیسے ماں سے چیزیں اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہی چیزیں کیا میاں بیوی میں ٹرانسفر نہیں ہوتی؟ ایک مرد جو کہ زیادہ تر آج کے دور میں عورت کی صحبت میں رہتا ہے، جیسے اپنے میاں بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کی جو کمپنی ہے اس کا زیادہ تر حصہ اس کے گھر والے، اس کی فیملی لیتے ہیں، تو اس کا بڑا انفلوئنس ہوتا ہے۔ مرد انفلوئنس ہو جاتا ہے اپنی ماں کی باتوں سے، اپنی بہن کی باتوں سے، یا اپنی بیوی کی باتوں سے، یا ایون اپنی بیٹی کی باتوں سے۔ تو بات کیا آئی پیچھے؟ سینٹرل بات تو یہ ہوئی نا کہ اگر عورت ہمارے ہاں تھوڑی سی ٹرینڈ ہو، تھوڑی سی سمجھدار ہو جائے، تھوڑی سی برداشت والی ہو جائے تو بہت سی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، مرد بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ مرد ہیں اچھے معاشرے میں، سوسائٹی میں، جو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں، جو برداشت بھی کرتے ہیں، جو ظرف والے ہیں، لیکن زیادہ تر نہیں ہیں۔ آئی ہیو دی آئیڈینٹیفیکیشن آف دیٹ ریالٹی، یہ ہے معاشرے میں۔ مرد بھی ایک را مٹیریل ہوتا ہے، اس نے بھی پالش ہونا ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی صحبت میں رہ کے۔ اگر وہاں سے
کم تربیت آئی ہے یا وہاں سے کچھ چیزوں کی کمی رہ گئی ہے تو پھر پرابلم تو دیکھیں نا ساری نسل میں ٹریول کرتی ہے. ابھی میرے ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گروپ میں یہ بتا رہی تھی کہ سر مجھے پریکٹیکلی کام کرنے کے بعد یہ چیزیں فیل ہوئی ہیں کہ ہاں جو باتیں آپ بتاتے ہیں، جو باتیں آپ سکھاتے ہیں یا جو ہم سے شیئر کرتے ہیں وہ بہت، میں ایگری کرتی ہوں آپ سے بات. کئی اسٹوڈنٹس ہیں جو بات وقتی طور پر تو سن لیتے ہیں، کئی فیمیلز ہیں میرے گروپ میں، لیکن وہ چونکہ پریکٹیکل لائف میں کام کر رہی ہیں فوری طور پہ بلیو نہیں کرتی. ٹھیک ہے، آپ نہ کریں فوری طور پہ، آپ تجربہ کر لیں، آپ ایکسپیریمنٹ کر لیں، آپ کنفرنٹ کریں چیزوں سے پریکٹیکل لیول پہ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں جو اپنے تجربے سے، اپنے ایکسپوجر سے، اپنے ویژن سے یا اپنی تھوڑی سی وزڈم سے جو بات کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے میں بھی زندگی کی 40 سے زیادہ بہاریں دیکھ چکا ہوں، تو اس میں کافی تجربات ہیں، میرے بھی بچے ہیں میرے بڑے، تو ان سے کافی چیزیں میں سیکھ چکا ہوں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کبھی بھی نہ میں عورت کے خلاف ہوں نہ میں مرد کے خلاف ہوں. میں کسی کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، میرے خلاف ہونے سے کیا ہوگا؟ میں تو اس کو دونوں کو اللہ کی مخلوق مانتا ہوں، دونوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور دونوں کی اکٹھے رہنا لکھا اور اس رشتے کو پسند کیا. احترام والدین کا کرنے کو کہا کیونکہ والدین احسان کرتے ہیں اولاد پہ، لیکن پسند اس نے میاں بیوی کے رشتے کو کیا کیونکہ یہ دو اجنبی بندے ایک سفر کے لیے کانٹریکٹ کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے، اور ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خامیوں کو سہتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خوبیوں کو استعمال کرتے ہیں اور زندگی کا پہیہ چلاتے ہیں اور ایک جنریشن کو لے کے چلتے ہیں. تو جو خواتین میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں، جو میرے چینل پہ آتی ہیں، میری ویڈیوز دیکھتی ہیں، اس کو وہ اپنے لحاظ سے لیں بات کو، آپ اس کو مرد عورت کی تحسیس میں ڈال کر نہ لیں، آپ اس کو اپنے لحاظ سے لیں کہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں کیا آپ پہ اپلائی ہوتی ہیں. کیونکہ اگر آپ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں تو معاشرے میں بہتری آنا شروع ہو جاتی ہے الٹیمیٹلی. ابھی گروپ میں ایک پوائنٹ اٹھایا گیا، سوال اٹھایا گیا کہ عورت کا صحیح ہونا یا غلط ہونا اس کے حالات اور اس کی زندگی میں آنے والے مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، شاید بانو آپا نے اس طرح کی کوئی بات کہی ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والے مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں آنے والے مرد اچھے نہیں تھے، اگر آپ کے حالات جس میں آپ بھیجی گئیں وہ اچھے نہیں تھے، تو کیا پھر معاشرہ سارا برا ہی ہوگا؟ کیا اچھی عورتیں کوئی نہیں پیدا ہوں گی؟ اندر کی اچھائی کیا ہے پھر؟ اس کو کیسے زندہ رکھا جا سکتا ہے؟ موٹیویشن سے، انرجی سے، گائیڈنس سے. کسی بندے کو، کسی پازیٹیو بندے کو سنتے رہیں، کسی پازیٹیو بندے کو اپنی زندگی میں ایسا رکھیں، کوئی ٹیچر، کوئی مینٹور، کوئی بھی. بڑے سپیکرز ہیں آج کل، اچھے سپیکرز ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں. آپ نہ دیکھیں کسی کے اعمال کو، آپ نے اچھا بننا ہے نا. اگر آپ کی طلب ہے، آپ کے اندر یہ خواہش ہے کہ میں نے اچھا بننا ہے اس سخت معاشرے میں، اس ایول سوسائٹی میں جہاں پہ ہر طرف شر ہی شر پھیلا ہوا نظر آتا ہے، نیکی نظر نہیں آتی، تو آپ کو نیکی اپنے اندر کی قائم رکھنی پڑے گی. اس کے لیے آپ کو اپنے اندر برداشت پیدا کرنی پڑے گی، اپنے اندر ظرف پیدا کرنا پڑے گا، کام کر کے جتانا نہ، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا، اپنے شوہر کو اس رشتے کے ترازو میں رکھ کے تولنا جو رشتہ جس کی اتنی امپورٹنس ہے، جس کا اتنا احترام ہے. خلوص، محنت، صبر، یہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جب آپ کام کرتے جاتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ جو کام کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس کا فوری ریوارڈ مل جائے. میں نے پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا کہ ایسا نہیں ہوتا، قدرت ایسا نہیں کام کرتی. آپ کام کرتے جاتے ہیں، پھر آپ کے پیچھے ریوارڈ آتا جاتا ہے. آپ یوٹیوب کو دیکھ لیجئے، آپ یوٹیوب چینل بناتے ہیں، آپ کو فوری طور پہ کچھ بھی نہیں ملتا. آپ ویڈیوز بناتے ہیں، آپ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، آپ کرتے جاتے ہیں، آپ کی آڈینس پیچھے آتی جاتی ہے، آپ کو فالو کرتی جاتی ہے کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، آپ کی آڈینس بھی پیچھے آتی جاتی ہے. تو اس طرح آپ کو بھی موٹیویشن ہوتی ہے. تو قدرت بھی اسی طرح کام کرتی ہے کہ آپ کام کرتے جاتے، آگے بڑھتے جائیں، قدرت پیچھے آپ کو پھل دیتی آئے گی. اللہ تعالیٰ آپ میں، ہم سب میں برداشت پیدا کرنے کی طاقت دے، ہمت دے، توفیق دے،
تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو، اپنی نسلوں کو بہتر بنا سکیں۔ جو لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں، میری ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آپ کو آسانی پیدا کرنے کی توفیق دے، اور آپ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میں بھی انشاءاللہ آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ لائف لرننگ چینلز پہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ایک حاضر ہوں گے پھر۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔